اجالوں میں زندگی بسر کی اور می کی طرح رحمت کا برستا ہوا جھرنا پھوٹتا رہا اور وہ اپنی جھولیاں بھرتے رہے، وہ تو کچھ بیان کر سکے، لیکن میں ایک ایسا شخص کہ جن کی زندگی میں ان سے 2 یا 3 ملاقاتیں ان کو نصیب ہوئی، جس شخص کو تو وہ کیا احاطہ کر سکتا ہے اور کیسے دامن دل پھیلا کر کے میں کوئی بات کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ لیکن پہلے میں امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں خود اور اپنے جو احباب ہیں، جو میرے ملنے والے ہیں، میرے محبین ہیں، میرے مخلصین ہیں، میرے ساتھ ربط محبت رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے اور اپنے آپ کے حوالے سے 3 چیزوں کا طالب ہے۔ سب سے پہلی چیز میری آرزو یہ ہے کہ قرآن کا نور بڑھتا رہے اور یہ اجالے پھیلتے رہیں اور لوگ فیضیاب ہوتے رہیں، اور دوسری میری آرزو یہ ہے کہ حدیث رسول کا نور اور حضور کی سنت اور سیرت کے اجالے پھیلتے رہیں، اور تیسرا میرا مدعا یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے میری زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہ نکلنے پائے۔ یہ میری زندگی کے 3 ہدف ہیں جو میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے متعلقین اور میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہ بھی ان 3 چیزوں کو حاصل کریں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو اور ان کا وجود قرآن مجید کو پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آج میرے وطن پاکستان میں اللہ میرے پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے اور اس کے شہروں میں، دیہاتوں میں، گوٹھوں میں، دریاؤں اور صحراؤں میں امن کا نور پھیلا دے اور اس وطن کو معیشت کا نور بھی دے اور معاشرت کا جمال بھی عطا فرمائے۔ عسکری قوتوں سے بھی اللہ اس کو مالا مال کرے اور سیاسی استحکام بھی اس ملک میں نصیب ہو۔ تو میرے ملک میں آج ایک بات کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر نصاب ایک ہو تو پھر قوم بن سکتی ہے، اور اس پہ آج ایک عرصے کے بعد کام ہونے جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم ایک ہجوم ہیں، ہم قوم نہیں بن سکے۔ تو کیونکہ متشدد مزاج کے نصابوں کے نتیجے کے اندر افراد بھی اسی طرح کے پیدا ہوں گے، اس لیے اگر پوری قوم کو ایک نصاب پہ جمع کر دیا جائے تو پھر قوم ایک بنتی ہے۔ اگر یہ بات شعوری طور پہ ہم نے طے کر لی ہے تو پھر اس بات کو سمجھیے، اگر نصاب ایک ہوگا تو پوری قوم ایک قوم بنے گی، اور اگر نصاب قرآن قرار دیا جائے گا تو شرق سے غرب تک بسنے والی امت بھی ایک امت بنے گی۔ امت سازی کا عمل اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن کو لانا ہوگا، اور ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے قرآن کو آگے رکھا، قرآن کی تشریح کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنی باتیں پیش کی اور اس پر زور دیا کہ ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے مزاج سے ٹکر لیتی ہو تو اس کو مسترد کر دیا جائے۔ قرآن مجید، بلکہ ان کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے مرید کو ایک صندوق دیتے ہیں اور فرمایا بیٹا اس کو اٹھا لو اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور سنو اس کو کھول کر بھی دیکھنا اس کے اندر ہے کیا۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا اور دریائے دجلہ کی موجوں میں پھینکنے کے لیے کنارے پہ پہنچا۔ جب اس نے وہ صندوق پھینکا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی راستے چھوڑ دیتا ہے، اور بڑے ادب سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ مرید نے واپس آ کر حضرت سے کہا، حضرت اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی بھی یہ سوال نہ کرتا کہ اس صندوق میں کیا ہے، مجھے کیا غرض اس بات سے، لیکن چونکہ میری آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ چکی ہیں کہ جب تک آپ راز سے پردہ بھی اٹھائیں گے میری تشویش ختم نہیں ہوگی۔ اس صندوق میں تھا کیا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں دے دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ ایک معمہ ہے جو مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ تو شیخ نے فرمایا بیٹے تم نے ایک منظر ہی ایسا دیکھا ہے، بتاؤں گا نہیں تو تمہیں تسکین نہیں ہوگی۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی، اور پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہو۔ پھر 12 سال سوچتا رہا میں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال کا عرصہ بیت گیا
میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں. یہ وہ میری 36 سال کی کمائی ہے جو تم دریا برد کر آئے. تصوف کے شہنشاہ، علم کے کوہ گراں، وہ فرماتے ہیں کہ اس احتیاط سے کہ اس کو قرآن مجید کے مقابلے میں سمجھ نہ لیا جائے اور ترجیح نہ لوگ دے دے، تو میں نے اس کتاب کو دریا برد کروا دیا. آج ہر شخص جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ لے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری باتیں حرف آخر ہیں اور اس سے تشدد اور فرقہ بندی کو فروغ ملتا ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ جب امت جڑتی ہے تو پھر حقیقی معنی میں امت بنتی ہے. وہ شرق میں بسنے والے ہو یا غرب میں بسنے والے ہو، زبان کوئی ہو اور ان کی جغرافیائی صورتحال کوئی بھی ہو، چونکہ جب تھیوری ایک ہے تو پریکٹیکل بھی ایک آئے گا. اس لیے جن لوگوں نے کام کیا قرآن مجید پر، انہوں نے اسلام کی وہ شکل پیش کی جو رسول اللہ لے کر کے آئے. تو آج آئیے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ممدوح صاحب عرس حضور ضیاء الامہ نے وہ مصنف کتب کثیرہ بن سکتے تھے، درجنوں نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے اس فہرست میں اپنا نام لکھوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کام جو کیے تھے وہ متعین کام کیے. ایک تو انہوں نے قرآن مجید پہ کام کیا اور قرآن مجید کی روح کو جو ہے وہ لوگوں کے قلب و اذہان میں اتارنے کے لیے آپ نے ساری محنت اور تگ و تاز اور جد و جہد. ایک تو ان کا یہ کام ہے، اس لیے کہ اگر قرآن لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر صحیح معنی میں امت واحدہ بن کے ابھرتی ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اقبال علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو میں تجھے دو ٹوک بات بتاؤں کہ پھر قرآن کے بغیر تو ایک لمحہ بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا. بلکہ قرآن مجید کی مدح میں گفتگو کرتے ہوئے آخر میں کہا فاش می گوئن آنکھ درد دل مزمرس ای کتابیں نیز چیزیں دیگرس. اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں مستور ہے اور چھپا ہوا ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. یہ زندگی بخش کے کتاب ہے، یہ حیات آفری کتاب ہے، یہ بنی نوع انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچانے کی ضامن ہے یہ کتاب. لیکن افسوس ہم نے اس کتاب کو ان مقاصد کے حصول کے لیے تلاوت ہی نہیں کیا. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ صحیفہ رحمت ہماری زندگیوں کو مالک کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کر دیتا اور ہمیں امت واحدہ بنانے میں قرآن مجید جو کردار ادا کرتا تو آج ہم تشدد و افتراق میں مبتلا نہ ہوتے. لیکن ہم نے اس کو کتاب ثواب سمجھا. بلکہ اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے. بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن اگیری آیاتش ترا کار جزی نیز کیا یاسین او آساں بمیری. کہتا تو نے جاہل صوفی اور کاہل ملا سے انہوں نے ایسا پھندا تیرے اوپر ڈالا کہ تجھے اس کتاب رحمت کے نور سے محروم کر دیا اور اس کتاب زندہ کے پیغام سے تجھے دور کر دیا. اب تیری حالت یہ ہے تو تو اس کتاب کو اگر اپنے ساتھ جوڑے ہوئے بھی ہے تو صرف اس حالت میں اس سے تو اتنا فائدہ حاصل کر رہا ہے جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے اس طرح نکل سکتی ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات پہ ہوا کہ تو نے قرآن سے بھی مرنے کی راہیں تلاش کی، کاش اس قرآن سے جینے کے راستے تلاش کر. یہ تو زندہ کتاب تھی، یہ تو کھڑا کر دینے والی تھی، یہ تو امت کی نہضت کی ضمانت تھی، یہ تو امت کی نشأت کا ذریعہ تھی، یہ تو امت کو امت واحدہ بنانے والی تھی. لیکن تو نے اس کتاب ہدایت کو بھی، اس کتاب نور کو بھی تو نے صرف اپنے بوڑھوں کی روح کے قبض